اور احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہر انسان کا ہم پہ حق ہے اپنے اپنے درجے میں۔ کسی کا حق ہے کہ اس کی ہر بات مانو، جیسے اللہ اور رسول کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کا حق ہے کہ اس کی صرف وہ باتیں مانو جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہوں۔ جیسے والدین کے حکم کے بارے میں آیا ہے کہ جو حکم دیں وہ مانو، وہ لازم ہے تم پر، لیکن اگر وہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہے پھر مت مانو۔ یہی آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ اگر وہ یہ کوشش کریں، تم پر یہ محنت کریں، تمہیں یہ حکم دیں، ہر صورت میں یہ حکم دیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرنے کا حکم دیں۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے جس کا، اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہے، تو اگر وہ اس بات کا حکم دیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ اب دیکھیں قرآن میں جا بجا والدین کے حقوق کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی عبادت کا، توحید کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ملا کے اللہ نے والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے لازم کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ توحید کا حکم ہے، شرک سے منع کیا جا رہا ہے، سب سے بنیادی حکم ہے اسلام کا، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید کے دروازے میں داخل ہوئے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی کی بھی کسی نیکی کا اعتبار نہیں جب تک اس کا ایمان نہیں ہوگا، جب تک وہ توحید کو ماننے والا نہیں ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے اہم حکم ہے، بنیادی حکم ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ مضمون جا بجا قرآن میں مختلف الفاظ سے موجود ہے۔ تو اہمیت دیکھیں والدین کے حقوق کی، اہمیت دیکھیں والدین کی فرما برداری کی، اہمیت دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کہ اللہ رب العزت اپنے اس بنیادی حکم کے ساتھ جو توحید کا حکم ہے اس کے ساتھ اس حکم کو ذکر کرتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور پھر جہاں بات آتی ہے کہ اگر والدین کا حکم اللہ کے حکم کے مخالف ہو، خلاف ہو، اگر تمہیں ابھاریں کہ اللہ کا حکم توڑو، اگر تمہیں ابھاریں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اگر تمہیں ابھاریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرو، تو پھر وہاں فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں شرک پر ابھارتے ہیں، جاہدہ کا کوشش اور محنت کرتے ہیں، مختلف طریقے اور بہانوں سے، تاریخ بھری ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے والدین نے جس طرح ان سے سلوک کیا بعض نے، یا اسی طرح آج کے دور میں بھی جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس پہ کوشش اور محنت کرتے ہیں، جبراً اس کو پھرنے کی دعوت دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی اس بات کو مت مانو۔ لیکن پھر بھی ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اطاعت تو اس حکم میں مت کرو، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھو، اس میں کمی مت لانا۔
کتنی خوبصورت نصیحت ہے. یعنی ایک شخص جو تمہارے ایمان کا دشمن ہے، جو چاہتا ہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، تم کافر اور مشرک ہو جاؤ، بھلے تمہارا والد ہے، تمہاری والدہ ہے، تمہارے اہل و عیال ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی یہ بات تو مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھو. دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کو ختم مت کرو، قطع تعلق مت کرو. یہی حکم اور یہی مسئلہ ہم بتاتے ہیں ان لوگوں کو جو پوچھتے ہیں، بعض اوقات مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے والدین انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا. ابھی حالیہ کچھ وقت پہلے ایک نو مسلم خاتون، اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ والدین مجھ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، میں نے اسلام قبول کر لیا، پہلے وہ ہندو مذہب پہ تھی، تو آیا میں ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی؟ میں ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتی تھی اپنی تنخواہ میں سے. تو مسئلہ یہی بتایا کہ ان کی اس بات میں ان کا حکم نہیں ماننا کہ وہ اگر اسلام سے پھرنے کا حکم دیں، باقی ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے ہم لوگ، کہ باوجود ان کے اس حکم کے کہ وہ ہمیں اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، ہم پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے، تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یہ ہم معاملہ کریں گے، اس پہ اللہ راضی ہوں گے اور ہمیں ثواب ملے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کا جو مذہب ہے جو انہوں نے اختیار کیا اسلام، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے کہ والدین اگر دوسرے مذہب پہ بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، تو وہ متاثر ہوں گے اس بات سے، وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ایک دن ہوگا وہ خود کہیں گے کہ ہم بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. کتنی پیاری نصیحتیں ہیں، کتنا پیارا طریقہ ہے اسلام کا. سامعین محترم، تو یہی حقوق جہاں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، والدین کا ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ دیگر انسانوں کے حقوق بھی متعلق ہیں، لیکن ان حقوق میں سے زیادہ حق عام انسانوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، علماء حق ہیں، کہ ہم ان کی بھی بات مانیں، کیونکہ وہ ہمیں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، وہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سناتے ہیں، وہ ہمیں قرآن ہی کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. اگر کوئی عالم ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرے گا، اگر وہ اسلام کی بات کرے گا، شریعت کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، تو یا قرآن سے کرے گا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے کرے گا، یا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر اپنی جان نثار کی ہے، اپنی جانیں نچھاور کی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی بات کرے گا کہ ان کا طریقہ یہ تھا اور ان کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہوا کرتا تھا، الا ماشاء اللہ. تو وہ بتائے گا کہ صحابی فلاں نے یہ عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، ان کا یہ قول ہے، قرآن میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں. تو اس وجہ سے عام انسانوں کے حقوق جو متعلق ہیں ان میں پھر سب سے زیادہ حق ہمارے لیے علماء کرام کا حق ہے، کہ ہم ان کی بات مانیں، ان سے محبت رکھیں، ان کی عزت و تکریم کریں. محبت رکھنا ہر مسلمان کا حق ہے ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو. جب تک مومن اور دوسرا مومن آپس میں محبت نہیں رکھتے اس تعلق کی بنیاد پہ کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم دونوں ایک نبی کی امتی ہیں، ہم دونوں اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے محبت رکھتے ہیں، تو فرمایا جب تک یہ محبت نہیں ہوگی تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے.
ایک مومن ہے دوسرے مومن کو ناپسند کرتا ہے، اس سے نفرت رکھتا ہے،